السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللهم صل علی محمد وازواجه وذریته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک وتعالی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کے دل میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بنیادی طور پر قربانی کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وقت کی قربانی۔ نمبر دو، مال کی قربانی۔ نمبر تین، جان کی قربانی۔ جو وقت قربان نہیں کر سکتا، دین اسلام اس مسلمان کی مال کی قربانی نہیں چاہتا، اس کی جان کی قربانی نہیں چاہتا، کیونکہ سب سے پہلے وقت کی قربانی ہے۔ اسلام کو ایسے مسلمان نہیں چاہیے جو یہ کہہ دے، مولوی صاحب میں آ تو جاتا لیکن مجھے وقت نہیں ملا، نماز تو میں نے پڑھنی تھی لیکن کاروبار سے مجھے ٹائم نہیں ملا۔ اسلام کو ایسے مسلمان نہیں چاہیے، بلکہ اسلام کو ایسے مسلمان چاہیے جو کاروبار کو یہ کہیں کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، یہ نماز کا وقت ہے،
جس کے دل کے اندر وقت کی قربانی کا جذبہ آ جائے پھر اس کے لیے مال قربان کرنا مسئلہ نہیں رہتا، پھر اس کے لیے جان قربان کرنا مسئلہ نہیں رہتا۔ سب سے پہلے وقت کی قربانی کہ بندہ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، نماز کو وقت دو، نماز کی حفاظت کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہ نہیں بولا کہ تم روزوں کی حفاظت کرو، حج اور عمرے کی حفاظت کرو، زکوٰۃ کی حفاظت کرو۔ آپ جانتے ہیں گھر کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے قیمتی چیز ہو بندہ اس کو بڑے سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک قیمتی چیز کا حکم مجھ اور آپ کو اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، اپنے کاروبار کی حفاظت کرنے والوں، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنے والوں، اپنی جائیداد کی حفاظت کرنے والوں، اپنی دولتوں کی حفاظت کرنے والوں، اللہ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی بھی حفاظت کرو۔ اور اللہ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، او آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ مال کی قربانی بات کے اندر ہے، تیری جان کی قربانی بات کے اندر ہے، پہلے تو اللہ کو وقت دے۔ تو کاروبار کے اندر مصروف ہے، بیوی بچوں کے اندر مصروف ہے، اپنی دکان پہ مصروف ہے، اللہ کہتا ہے ان مصروفیات میں سے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال۔ تفرغ لعبادتی، اللہ کہتا ہے تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، املا صدرک غنا واسد فقرک، اللہ کہتا ہے میں تجھے دو چیزیں عطا کروں، جب تو مجھے اپنا وقت دے گا اللہ کہتا ہے میں تیرے دل کو مالدار کر دوں۔ اور اصل کے اندر بندہ مالدار دل کا ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، تیرے سارے کام میں خود درست کر دوں۔ اللہ کہتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، آدم کے بیٹے یاد رکھ اگر تو نے وقت قربان نہ کیا، تو نے وقت کی قربانی نہ دی، اللہ کہتا ہے میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں۔ تو پھر کاروبار کے اندر لگا رہے گا، اپنی دکان کے اندر لگا رہے گا، کھانا کھانے کے لیے بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے تو کاروبار کے اندر مشغول رہے گا لیکن تیری ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ دل کو بھی مالدار کرتا ہے، اللہ سارے کام خود درست کر دیتا ہے جو اللہ کے لیے وقت قربان کرتا ہے۔ سب سے پہلے وقت کی قربانی، صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو وقت کی قربانی کے لیے تیار کیا تھا، تو پھر ان کے لیے مال قربان کرنا مسئلہ نہیں تھا، پھر ان کے لیے جان کی قربانی دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے وقت قربان کی۔ انہوں نے نمازوں کی حفاظت کی، وقت کی قربانی دے کے، پھر ان کو
سب سے زیادہ پیار نماز سے تھا، پھر ان کے ہاں سب سے قیمتی چیز وہ نماز تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے، بڑی مشکل کے ساتھ مسجد کے اندر آتے تھے۔ ایک دن کسی صحابی نے دیکھا انس آئے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، آگے بڑھ کے کہا انس رضی اللہ تعالی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، آپ کے لیے تو عذر ہے، آپ نماز گھر کے اندر پڑھ لیا، آپ اتنی مشقت اٹھا کے مسجد کے اندر آتے۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اذا سمعت حی علی الصلاۃ فلا استطیع ان اجلس، کہتے ہیں جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں اور میرے کانوں کے اندر حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ اللہ وقت مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرے لیے وقت قربان کرو۔ جب اللہ وقت کی قربانی کا اعلان کرتا ہے تو پھر میرا گھر کے اندر دل نہیں لگتا، تو پھر میں وقت قربان کرنے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتا۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے وقت کی قربانی دی ہے، پھر ان کے لیے مال قربان کرنا، پھر ان کے لیے جان قربان کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک جنازے میں کھڑے، جنازہ شروع کرنے لگے، مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، جنازے کو ادھر ہی چھوڑ دی۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، جنازہ شروع نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، اب فرضی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے فرضی نماز ادا کریں گے، جنازہ بعد میں پڑھیں گے۔ اب اللہ نے قربانی مانگ لی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، اللہ کہتا ہے میرے لیے وقت قربان کر کے مسجد کے اندر آ جا۔ سب سے پہلے وقت کی قربانی ہے، سب سے پہلے فرضی نماز ہے، بعد کے اندر جنازہ ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے فرضی نماز ادا کی ہے، بعد کے اندر جنازہ پڑھا۔ صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو وقت کی قربانی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنگ کے اندر زخم لگ گیا، جنگ جمل کے اندر ان کا جسم خون آلود ہو گیا تھا، خون بہتا جا رہا اور نماز شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا طلحہ آپ کے جسم سے تو خون نکل رہا ہے اور آپ نماز ادا کر رہے، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیتے، بعد کے اندر نماز ادا کر لیتے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ نے سب سے زیادہ میرے لیے آرام وہ نماز کے اندر رکھا، میرے دل کو چین ملتا ہے، مجھے آرام ملتا ہے جب میں نماز پڑھ لیتا۔ صحابہ اکرام نے حضرت وقت قربان کیا، وقت۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زندگی کے آخری ایام میں ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، نظر آنا کم ہو گیا تھا۔ کسی نے پکڑا، طبیب کے پاس لے، اس نے کہا میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ دوائی آپ استعمال کریں، لیکن یہ پرہیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ اپنا علاقہ چھوڑ دیں اور جہاں سبزہ بہت زیادہ اس علاقے کے اندر چلے، آپ سبزہ دیکھا کریں
اور آپ نے چند دن اپنے آپ کو جھکانا نہیں، چند دن آپ نے سجدہ نہیں کرنا، مانا یہ کہ چند دنوں کے لیے آپ نماز چھوڑ دیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ الفاظ سنے، انہوں نے دوائی ادھر ہی پھینک دی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ دوائی اپنے پاس ہی رکھو، مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے جو میری نماز کو ضائع کر۔ میں نے اپنے آپ کو وقت کے لیے قربان کیا ہوا ہے، سب سے پہلے وقت کی قربانی۔ میں نے اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، میری آنکھیں جاتی ہیں تو چلی جائے۔ یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کی قربانی کے لیے تیار کیا۔ حضرت جو اپنے آپ کو وقت کی قربانی کے لیے تیار کر لے، پھر مال قربان کرنا مسئلہ نہیں رہتا، پھر جان کی قربانی دینا مسئلہ نہیں رہتا۔ ہم تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے ملک کے لیے جان دے سکتا ہے، کشمیر کے لیے جان دے سکتا ہے، فلسطینیوں کے لیے جان تو دے سکتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ حضرت اسلام نے ابھی تجھ سے جان مانگی نہیں ہے، اسلام کو ابھی تیرا مال نہیں چاہیے، اسلام کو ابھی تیرا وقت چاہیے، تو نماز تو پڑھ۔ کئی نمازیں ایسی ہیں جن کی اللہ نے قرآن پاک کے اندر قسم اٹھائی ہے، والعصر، اللہ کہتا ہے مجھے عصر کی نماز کی قسم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ کہتا ہے ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی جو عصر کی نماز ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ سفر پہ، صحیح البخاری میں 2 جگہ میں نے پڑھا۔ ابھی اللہ پاک نے تیمم کی آیات نہیں اتاری، عصر کی نماز کا ٹائم قریب آ رہا ہے، صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب عصر کی نماز کا ٹائم قریب آ رہا ہے اور آس پاس پانی بھی نہیں، تو اب کیا کیا جائے، ہماری نماز ضائع ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پانی کا برتن میرے پاس لے کے آؤ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، کہتے جب آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، کہتے اللہ کی قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے محبوب پیغمبر کی 5 انگلیوں کے اندر 5 چشمے جاری کر دی۔ صحابہ اکرام نے وضو کر کے پھر عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہے، جنگ بھی جاری، اور جنگ کوئی آج کل کی ٹیکنالوجی کے مطابق نہیں، بلکہ تلواروں والی جنگ ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا۔ دشمن کہنے لگے ایک نماز کا ٹائم ان کا آنے والا ہے، یہ اس نماز کو ضائع نہیں کرے۔ دشمن بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمان عصر کی نماز ضائع نہیں کر سکتے، ان کی جان جاتی ہے چلی جائے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ اکرام پریشان کیوں تھے، اللہ کے حبیب عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور جنگ بھی جاری ہے، ہم نے نماز شروع کر دی، دشمن ہم پہ حملہ کر دے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اتار دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مجھے جنگ کے میدان کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں دی، اور تجھے کرکٹ کے
میدان کے اندر نماز کی معافی کس نے دے دی ہے؟ فٹ بال کا میچ لگا ہوا ہے تو بیوی بچوں کے اندر بیٹھا ہے، فضولیات کے اندر بیٹھا ہے، تجھے نماز کی چھٹی کس نے دے دی ہے؟ اللہ نے تو میرے محبوب پیغمبر کو جنگ کے میدان کے اندر بھی نماز کی چھٹی نہیں دی۔ اللہ نے کہا طریقہ بدل لو، دو جماعتیں بنا لو، ایک آپ کے پیچھے آ جائے اس کو نماز پڑھاؤ، ایک دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے، یہ پھر چلی جائے، پھر وہ آ جائے، پھر آپ ان کو نماز پڑھا دے۔ طریقہ بدل لو، لیکن آپ کو اللہ نے نماز کی چھٹی نہیں دی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حضرت اسلام پہلے وقت کی قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن ایسا آیا ہے کہ عصر کی نماز آپ نے لیٹ ادا کی، ورنہ ساری زندگی آپ نے کبھی عصر کی نماز دیر سے نہیں پڑھی، وہ بھی اچانک مشرکین مکہ آ گئے، حملہ کر دیا انہوں نے مدینے میں، پاس کے یہودی عیسائی بھی مل گئے، آپ کو اچانک خبر ملی، آپ پریشان ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بلغت القلوب الحناجر، صحابہ اکرام کے دل ڈر گئے، ان کے دل حلق کو آ رہے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس گھبراہٹ والے مرحلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نماز کا خیال ہی نکلا، آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ عصر کی نماز پڑھنا۔ جب سورج غروب ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا، آپ نے بد دعا کر دی۔ صحیح البخاری کے اندر میں نے 3 جگہ پڑھا ہے، جس پیغمبر نے پتھر کھا کے بھی حضرت کسی کو بد دعا نہیں دی، آج بد دعا کیوں دی ہے؟ ایک عصر کی نماز آیا ہو، آپ نے بد دعا کی ہے ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، جنہوں نے ہماری ایک عصر کی نماز کو ضائع کر دی، ایک عصر کی۔ کبھی سوچا ہماری عصر کی نمازیں کتنی ضائع ہو جاتی؟ ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا، ساری زندگی روزے رکھنے والا، تہجد گزار، حج اور عمرے کرنے والا، زندگی کے اندر ایک عصر کی نماز بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو یاد بھی گئے عصر کی اذان ہوگی، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن ایک عصر کی نماز اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ہی تباہ و برباد کر دیتے۔ پھر آگے آپ نے مثال بھی دی، آپ نے مثال دے کے سمجھایا ہے، جو ایک عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کا دین کے اندر کتنا نقصان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ایک بندہ، اس کا مال، اس کی دولت، اس کے بیوی بچے، اس کا خاندان، ایک گھر کے اندر اس گھر کو آگ لگ جائے، ہر چیز جل کے راغ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جتنا اس بندے کا نقصان ہوتا ہے اتنا اس بندے کا نقصان ہوتا ہے جو ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، او اسلام تیری جان نہیں مانگتا، او حکومتوں سے مطالبے کرنے والوں ہمیں میدانوں کے اندر کیوں نہیں نکالتے؟ اور اسلام کہتا ہے ہمیں تمہاری جان نہیں چاہیے، وہ بھی تیرا مال نہیں چاہیے، اسلام تیرا وقت چاہتا ہے، اسلام کو وقت دے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتا نہیں تو جہاد کرتا ہے،
صحابہ اکرام نے مال بات کے اندر قربان کی ہے، جان مال میں قربان کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے وقت قربان کی ہے۔ وقت، اسلام سب سے پہلے وقت کی قربانی چاہتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر وقت کی قربانی کا جذبہ آ جائے پھر ہے مال کی قربانی۔ اسلام کہتا ہے اب مال دے، اب تیرا مال چاہیے، مال لا۔ اور حضرت یاد رکھیں، جو وقت دے سکتا ہے اسلام کو، نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے مال قربان کرنا مسئلہ نہیں۔ صحابہ اکرام نے وقت دیا تھا نمازوں کو، نمازوں کی پابندی کی تھی، ان کے لیے مال قربان کرنا مسئلہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ہے، آپ نے ابو بکر کو کہا ابو بکر نکلو، اللہ نے ہجرت کا حکم دی، مال بھی لے کے آؤ۔ اب ہے مال کی قربانی، مال چاہیے، اسلام مال چاہتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے گھر کے اندر جتنا مال تھا سارا اکٹھا کرنا، سارا ہی لے گئے۔ ابو قحافہ جناب ابو بکر صدیق کے باپ جو گھر میں تھے، بیٹا اسما تیرے بابا چلے گئے مال لے کے، کیا انہوں نے گھر کے اندر ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ نبی نے تھے۔ بیٹا اسما کہتی ہے اللہ کی قسم ہے ہمارے بابا نے ہمارے لیے گھر کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا تھا، 1 روپیہ۔ کہتی میں نے کنکریوں کو گٹھلی کے اندر باندھا اور اپنے دادا جان کا ہاتھ لگوا لیا، ہمارے باپ نے بڑا مال چھوڑا، ہمارے لیے بڑی دولت چھوڑی، لیکن کہتی انہوں نے ہمارے لیے 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا۔ اسلام کو جب مال کی ضرورت آئی ہے، صحابہ نے پھر مال بھی قربان کیا، مال کی قربانی۔ مدینہ پاک پہنچے، مسجد نبوی کے لیے زمین چاہیے، آپ نے کہا ابو بکر مال لاؤ، اسلام مال چاہتا ہے، مال کی قربانی دو۔ جناب ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی کے لیے پیسے ادا کیے، اور آج جناب صدیق پہ باتیں کرتے، یہ تو مال کے لیے مسلمان ہوئے تھے، ان کو تو مال چاہیے تھا، مال۔ اور جنہوں نے مال قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، کیا یہ دولتوں کے لیے مسلمان ہوئے تھے؟ پھر اللہ نے ان کو کیا شان دی ہے، جس مسجد کی زمین خرید کے جناب صدیق نے وقف کی، اللہ نے کیا کہا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ او میرے حبیب، جس زمین کی قیمت جناب صدیق نے ادا کی ہے، اللہ نے اس زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دی۔ اسلام مال چاہتا ہے، پہلے وقت کی قربانی ہے، بعد کے اندر ہے مال کی قربانی۔ جب مال قربان کر لیے اب ہے جان کی قربانی، اب اسلام جان چاہتا، اب جان لے کے آؤ، اب تمہاری جان چاہیے۔ وقت کے بعد مال ہے، مال کے بعد جان ہے۔ اور حضرت صحابہ اکرام نے پھر جانوں کی قربانی بھی پیش کی۔ انہوں نے کیسے جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ سیدنا خبیب، ایک مثال عرض کرتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ والوں نے پکڑ کے مکہ کے چوک کے اندر باندھ دیا تھا، چوک کے اندر باندھے، ان کو مسلمانوں پہ بڑا غصہ، انہوں نے ہمارے 70 سرداروں کو قتل کر دیے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا، آج سارے بدلے لے لو۔ آئے مکہ کے چوک کے اندر جناب خبیب کو باندھ، کسی کے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، کسی کے ہاتھ کے اندر نیز ہے، کسی کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ آئے، کوئی کان کاٹ رہا ہے، کوئی ناک کاٹ رہا ہے، کوئی سینے کو چاک کر رہا ہے، کوئی انگلیاں کاٹے جا رہا ہے۔ ابو سفیان آیا، ابھی مسلمان نے آگے بڑھا، اس نے آتے ہی
सैयदना खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे खंजर का वार किया। अब इस्लाम जान चाहता है, अब इस्लाम को तेरी जान की जरूरत है। खंजर का वार किया और कहा खुबैब मैं तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, मुझे बता अब तेरा दिल कर रहा होगा काश मेरी जगह मेरा मोहम्मद होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको ये तकलीफें दी जाए, तू घर के अंदर होता। सैयदना खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये अल्फाज सुने अपनी तवनाई को जमा किया और क्या बोला, वल्लाही मा उहिब्बु अन्ना फी अहली व वलदी व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकानहु अल्लज़ी हुआ फीही व तुसीबुहु शौकतु तुज़ीही। कहते अल्लाह की कसम है मैं ये पसंद नहीं करता कि तुम मुझे घर में छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चों में छोड़ दो और मेरे महबूब पैगंबर को उसके मुकाबले के अंदर पांव के अंदर एक कांटा चुभा दो। मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूं लेकिन अपने महबूब पैगंबर के पांव के अंदर एक कांटा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये अल्फाज बोले अबू सुफियान रो पड़ा, उसने खंजर फेंक दिया और रोता हुआ जा रहा है और वो कहते हैं वल्लाही मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन कहुब्बी अस्हाबी मुहम्मदिन मुहम्मदा। कहते अल्लाह की कसम है यार बड़ी मोहब्बत करने वाले देखे, बड़े कुर्बान होने वाले देखे, लेकिन जैसी मोहब्बत मोहम्मद के असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं ऐसी मोहब्बत मैंने कहीं और नहीं देखी। ये सहाबा इकराम थे हजरत, उन्होंने पहले वक़्त कुर्बान किया, फिर माल कुर्बान किया, फिर उनके लिए जान कुर्बान करना कोई मसला नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों के अंदर भी ये कुर्बानी के जज्बात पैदा कर दे, वक़्त कुर्बान करने के अल्लाह जज्बात पैदा कर दे, फिर माल है फिर जान की कुर्बानी है, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर ये कुर्बानी के जज्बात पैदा कर दे। अल्लाह हमें सच्चे मुसलमानों के अंदर शुमार कर ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।